کسی بھی مسئلے کے بارے میں کہ یہ دور حاضر کا متجدد یا دور حاضر کا کوئی دانشور یا اپنے آپ کو کوئی مفکر کہنے والا آدمی قرآن و حدیث کی ایسی تعبیر اور تشریح امت کے سامنے رکھے تو ہمیں ذرا یہ مطالعہ ضرور کر لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس کا کیا مطلب سمجھا، پھر اللہ کے نبی کے صحابہ نے رسول اللہ کی اس حدیث اس فرمان کا جو مطلب سمجھا تو پھر صحابہ سے ان کے شاگردوں نے کیا مطلب سمجھا، پھر صحابہ کے شاگردوں نے آنے والی انسانیت کے سامنے اور اہل علم کے سامنے اللہ کے نبی کی اس حدیث کے اس فرمان کو کیسے آگے منتقل کیا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور اس دور حاضر کا کوئی آدمی اللہ کے نبی کی اس فرمان کی وہ تشریح کر رہا ہے جو تشریح صحابہ نے نہیں کی، تو بتلائیے ہم اسے دین کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ جب اللہ کے نبی کے فرمان کی جو تعبیر وہ پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ پیغمبر کے سامنے موجود ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقتوں میں اور صحبتوں میں بیٹھ کر دین کو سیکھ رہے ہیں، تو دین کی تعبیر اور تشریح جو وہ سمجھتے ہیں وہ قابل اعتبار ہے۔ اس سے ہٹ کر دین کی کوئی تعبیر اور کوئی تشریح قابل اعتبار، اور صحابہ نے بڑی دیانت سے کام لیا، بہت دیانت سے کام لیا۔ جس چیز میں اللہ کے نبی نے ہمارے دین نے اجازت دی، رخصت دی، صحابہ نے اس رخصت کو بیان کیا، یہاں یہ رخصت ہے۔ جس مسئلے میں دین نے رخصت نہیں دی، صحابہ نے اس میں بھی رخصت کو آگے منتقل نہیں کیا، بلکہ کہا اس میں دین نے رخصت نہیں دی ہے۔ انتہائی دیانتداری کے ساتھ، انتہائی شفاف طریقے سے دین کا یہ سارے کا سارا ذخیرہ اس امت کی طرف منتقل ہوا۔ اور جب ہم صحابہ کی دیانت پہ اعتماد کرتے ہیں، انہیں معیار حق سمجھتے ہیں، انہیں سچائی کے خوگر سمجھتے ہیں، انہیں اللہ کے نبی کی محبوب جماعت سمجھتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں یہ اعلان کیا کہ اے نبی کی مقدس جماعت، میں اللہ تم سے راضی ہوں، تم سب مجھ سے راضی ہو، رضامندی کا اعلان کر، تو کیا وہ صحابہ اللہ کے نبی کی دین کی کوئی ایسی تشریح امت کی طرف منتقل کریں گے؟ یہ تو بددیانتی ہے۔ اور قرآن نے ہمیں کہا ہے ایمان لاؤ ان صحابہ کے ایمان کی طرح۔ جب یہ کسوٹی بن گئے، معیار بن گئے، اب جن کی جو تعبیر اور تشریح یہ مقدس شخصیات امت کی طرف منتقل کر رہی ہیں، ہمیں دین کی اس تعبیر اور تشریح کو لینا ہے، اور یہ اہل علم بتاتے ہیں۔ تو ہمارا ایک مزاج یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے مزاج کے مطابق دیکھتے ہیں کہ یہ چیز مجھے سوٹ کر رہی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ جو کہنے والا ہے اس کہنے والے کا علمی مستویٰ اور معیار کیا ہے، مجھے سوٹ کر رہی ہے، میرے موقف کے قریب ہے، کہنے والے نے کہہ دیا بس وہ میرے لیے دلیل بن گئی، فلاں مصر کے عالم نے یہ کہہ دیا، فلاں عرب کے عالم نے یہ بات کہہ دی، فلاں ترکی کے عالم نے یہ بات کہہ دی۔ ارے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ عالم تمہارے لیے معیار ہے، فلاں ملک کا کوئی بہت بڑا دانش تمہارے لیے معیار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی تمہارے لیے معیار ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی کی زندگی اور ایک طرف ہم دلیل کے طور پہ پیش کریں فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ جب ایک معیار زندگی اللہ نے بتلا دیا کہ یہ ہے، پھر ہم اور کسی کو معیار زندگی کیوں جو ہے وہ تلاش کریں؟ داڑھی کا مسئلہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہی ہے۔ اس موضوع پہ کچھ گفتگو اس لیے کرنی ضروری ہے کہ ہمارا معاشرہ اس چیز کو شاید دین کا کوئی اہم مسئلہ نہیں سمجھتا۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی کو موڑنا گناہ کبیرہ ہے، کتروانا گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب آدمی حرام کا ارتکاب کرتا ہے، یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے روایت کرتی ہے
اب اس حدیث کو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، امام مسلم نے نقل کیا، اور جو اصحاب سنن ہیں جیسے سنن نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، حدیث کی ان کتابوں کے اندر بھی نقل ہے۔ اور حدیث کا ایک بہت بڑا معتد بھی ذخیرہ ایسا ہے کہ جس ذخیرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو فطرت میں شمار کیا ہے۔ 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں ہیں۔ 5 من الفطرہ، 5 چیزیں فطرت میں ہیں۔ فطرت کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم نے اس کے بھی مختلف معانی مطالب بیان فرمائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اہل علم کہ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ یہ داڑھی انبیاء کی سنت ہے، ایک نبی کی نہیں، انبیاء کی سنت ہے۔ ہر نبی صاحب اللحیہ تھے، داڑھی کے ساتھ تھے، اس لیے کہ یہ ایک مرد کی زینت ہے، اس لیے کہ یہ مرد اور عورت میں ما بہ الامتیاز یعنی فرق کرنے والی چیز ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ اور پھر فرمایا فطرت کا مطلب دین بھی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 چیزوں کو دین میں شمار کیا، ان 10 چیزوں میں داڑھی ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فطرت میں شمار کیا۔ حدیث کا متعدد ذخیرہ کہتا ہے داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کاٹو، کترواؤ، قص الشوارب وعف اللحا۔ اور جس صیغے کے ساتھ اللہ کے نبی نے حدیث کا حکم دیا، وہ صیغہ ہماری عربی گرامر کے اندر اس کا مطلب واجب ہونا ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تعبیر اور انداز سے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، اس کا مطلب اہل علم نے اور تمام صحابہ کرام نے جو اللہ کے نبی سے سمجھا وہ یہی سمجھا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ 4 ائمہ، ہماری 4 بڑی فقہ ہیں جسے ہم ائمہ اربعہ کہتے ہیں، پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ جو ہے ان 4 فقہ کے اندر ہے، ان کے فالوورز جو ہمارے 4 بڑے ائمہ ہیں، چاروں کے چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی کا موڑنا حرام ہے، اس کو کتروانا حرام ہے۔ ملک کے 4 کورٹس، بڑے کورٹس، ہائی کورٹ ہو گیا جی، لاہور ہائی کورٹ وغیرہ، 4 بڑی عدالتیں جب ملک کی کسی قانون اور تشریع پر متفق ہو جائیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کا قانون ہے جی، ہماری عدالتیں اس پہ متفق ہیں۔ قانون کو سمجھنے والی، قانون کو نافذ کرنے والا جو ہماری عدالتیں ہیں، جو ہمارے یہ دار القضاء ہیں، یہ متفق ہیں اس بات پر۔ تو جب عدالتیں اور کورٹس جب قانون کی کسی تشریع پر متفق ہو جاتی ہیں تو وہ ملک کا قانون بن جاتا ہے، وہ ریاست کا اصول اور دستور کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اہل علم فرماتے ہیں کہ جب یہ 4 ائمہ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ تو صحابہ کے شاگرد ہیں، اللہ کے نبی کے 6 سے 7 صحابہ کرام کی زیارت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جن کی فقہ کے ہم، اور خاص کر کے یہ ہمارا ہندوستان کا علاقہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ حنفی میں چل رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے شاگرد، پھر رسول اللہ کے صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد باقی 3 ائمہ، 4 ائمہ دین کی اس تعبیر پر متفق ہیں کہ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر جو یہ بات ارشاد فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی کو رکھنا واجب ہے، داڑھی کو کاٹنا حرام، داڑھی کو کتروانا، موڑنا یہ حرام ہے۔ اب اس پر جب میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی 2-3 ایسے واقعات بیان کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی بے اعتدالی ہے اس دین کے اہم مسئلے میں۔ ہماری کمزوری بھی ہے، ہم نے بتائی نہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری کمزوریاں آپ کی ہیں، اہل علم کی بھی کمزوریاں ہیں۔ اگر امت کو یہ صحیح رہنمائی دی جاتی تو کون آدمی ہے جسے اللہ کے نبی کی سنت سے محبت نہیں ہے؟ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی داڑھی رکھ لینا شاید ہم نے سنت پہ عمل کیا، نہیں، یہ بھی حرام ہے۔ بالکل موڑنا یہ بھی حرام ہے۔ آج کل تو اللہ معاف فرمائے یہ فرنچ سٹائل آ گئے، داڑھی کے سٹائل آ گئے، یہ اس سے بڑا گناہ پر ایک اور گناہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے انہیں فطرت میں شمار کیا ہے۔ داڑھی کو بڑھانا، مونچھوں کو کتروانا، اپنے جو ہے منہ میں کلی کرنا، بغل کے بال کاٹنا، زیر ناف بالوں کو جو ہے وہ کاٹنا، استنجا کرنا، ناخن کو کاٹنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے فطرت میں شمار کی ہیں، یہ دین کا حصہ ہے۔
یہی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں ابن حبان کی روایت، صحیح ابن حبان حدیث کی روایت ہے، اور اس میں وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور اپنی مونچھوں کو کم کرو، کترواؤ ان کو۔ اور پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ داڑھی کو مونڈنا یہ مجوسیوں کی علامت ہے، اور مونچھوں کو بڑھانا یہ مجوسیوں کی علامت ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی سجی ہو اور اس کی مونچھیں کم ہوں، یہ مسلمان کی شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصنف ابن ابی شیبہ یہ حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ایک واقعہ ہے، ایک مجوسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اس کی داڑھی نہیں تھی، مونچھیں بڑی بڑی تھی، تو اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا کہ یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میرے بادشاہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں ایسا کروں، ہمارا دین ہے یہ مجوسی دین، تو ہمارے دین کے اندر تو یہی ہے کہ ہم داڑھی کو نہ رکھیں اور ہم مونچھوں کو بڑھائیں۔ تو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تمہارا بادشاہ تو تمہیں یہ کہتا ہے، لیکن میرا پروردگار مجھے یہ کہتا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے اس حکم کو امت کی طرف منتقل کر کے امت کو یہ تلقین فرمائی، یہ واعظ فرمایا، یہ اہمیت ارشاد فرمائی کہ اے میری امت کے لوگوں، کہ جو داڑھی ہے اس کو بڑھاؤ، یہ مسلمان کا زیور ہے، شعار ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے ان شعائر اور دین کے ان علامات اور پہچانوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ دلوں کا تقوی ہے، گویا اس شخص کے اندر اللہ کی ذات عالی کا خوف ہے۔ دیکھیں ہمارا معاشرہ بڑا عجیب معاشرہ ہے، ہم خود سے بہت ساری چیزوں کی تعبیرات اور تشریحات کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں فلاں عالم کی داڑھی نہیں، فلاں آدمی جو ہے وہ حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھیں داڑھی تو عرب کے عادت ہے، اہل عرب کی عادت تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے اس عادت کو جاری رکھنے کی جو ہے وہ بات کی۔ ہمارے ملک کے ایک دانشور، میں ان کا نام احترام سے لوں گا، جاوید احمد غامدی صاحب، میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات کروں کہ امت کے بہت سارے اجماعی مسائل سے جاوید احمد غامدی صاحب نے انحراف کیا، ہٹے ہوئے ہیں امت کے اجماعی مسائل سے۔ میں نے پچھلے جمعے میں کہا امام مہدی کی بات کی، اس امام مہدی کے اس مسئلے سے بھی جاوید احمد غامدی امت کے اس اجماعی مسئلے سے نکلے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اللہ کے نبی کی متعدد احادیث کا مضمون ہے۔ جاوید احمد غامدی اس اجماعی عقیدے سے بھی منحرف ہے۔ داڑھی کے مسئلے میں آپ ان کو سنتے بھی ہوں گے، سوشل میڈیا پہ جو ہے آج کل ان کے جو ہے اس طریقے سے شوز بھی چلتے رہتے ہیں، تو داڑھی کے مسئلے پہ بھی ان کا یہی موقف ہے، یہ اہل عرب کی عادت تھی اور اللہ کے نبی نے اس عادت کے بارے میں یہ بات یہ حدیث کی وہ تعبیرات ہیں، وہ تشریحات ہیں۔ امت جس تعبیر و تشریح کی وجہ سے آج اس اہم مسئلے میں کوتاہی کا شکار ہے۔ میں نے شروع میں ایک اصولی بات کہی، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعبیر و تشریح کو مانیں گے جو صحابہ نے سمجھی ہے۔ آج اگر 1300 1500 سال کے بعد ایک آدمی دین کے اندر ایک نئی تشریح ہمیں دے رہا ہے، تو کیا ہم اتنے پاگل ہیں، اتنے ناقص العقل ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے صحابہ کی تعبیر و تشریح کو چھوڑ کر آج کے زمانے کی کسی متجدد کی تعبیر و تشریح کو لے لیں؟ اچھا جی صحابہ نے کیسے؟ میں نے کتنی روایات، 2-3 روایات کو میں نے سہارا لیا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی یہ بات ثابت نہیں کہ ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، کسی ایک صحابی کے بارے۔ کیوں رکھی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے اس فرمان کا مطلب ہی یہی سمجھا ہے کہ داڑھی کو بڑھانا ہے، گھٹانا نہیں ہے، کم نہیں کرنا۔ فارس کسرا، ایران کا بادشاہ خسرو پرویز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اس کے پاس جب قاصد خط لے کر گیا اور اس نے اس خط کو جب کھولا، دیکھا، پھاڑ دیا کہ میری سلطنت اور میری رعایا، چونکہ عرب کا علاقہ اس وقت اس کی یمن کے جو گورنر تھا اس گورنر کے ماتحت تھا، اور یہ کسرا کی بادشاہت بڑی طویل بادشاہت تھی، عرب کا علاقہ بھی اس کے ماتحت تھا۔ تو اس نے کہا میری رعایا میں ایک آدمی، خط اللہ کے نبی نے لکھا ہے، میری رعایا کا ایک آدمی آ کر مجھے سمجھا رہا ہے اور اپنا نام پہلے لکھتا ہے اور میرا نام بعد میں لکھتا ہے،
اس نے یمن کے گورنر بازان کو خط لکھا کہ فوراً سے پہلے اسے گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ اب بازان نے اپنے 2 فوجی افسروں کو بھیجا، ایک فوجی دستے کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ مکہ کے اندر یا مدینے کے اندر، عرب کے علاقوں کے اندر ایک شخص ہے، اس نے ایسا خط لکھا اور یوں کہ گرفتار کر کے لاؤ۔ یہ دونوں افسر اس وقت کی کسرا بادشاہت کے بڑے فوجی افسر تھے، اپنے فوجی دستے کے ساتھ وہاں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے تو ان کی گردن کی رگیں تھر تھرانے لگی۔ نبوت کا رعب ایسا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کو دیکھا، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، مونچھیں بڑی بڑی تھی، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کے ساتھ ان کے چہرہ پھیر لیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان نہیں تھے، جو کافر بادشاہ اور سلطنت کے وفد اور سفیر بن کر آئے تھے۔ پیغمبر مصطفیٰ ایک کافر کے چہرے پر بھی جب اپنی سنت یعنی داڑھی کو نہیں دیکھتے تھے تو اللہ کے نبی اس سے بھی اپنے چہرے کو ناگواری سے پھیر لیتے تھے۔ ذرا یہ سوچئے روز محشر کہیں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے۔ جس نبی نے طائف کی گلیوں میں ہمارے خاطر خون کو بہایا، اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دیا، آج اس نبی سے محبت کے دعوے دار اپنے چہرے پر داڑھی کو نہیں سجا سکتے، ہم اتنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اور حدیث میں آتا ہے انسان قبر میں جاتا ہے، اللہ کے نبی کی زیارت ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر کے اندر اللہ کے نبی ہم سے منہ پھیر لے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی متعدد احادیث ہیں، داڑھی کو بڑھاؤ اور اس طریقے سے مونچھوں کو کم کرو، کترواؤ۔ یہ مجوسیوں کا شعار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مشرکین کا شعار ہے، وہ مشرک ایسا کرتے ہیں، مجوسی ایسا کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے یہی سمجھا، صحابہ کے شاگردوں نے، ائمہ محدثین، فقہاء، مجتہدین نے یہی مطلب سمجھا۔ تو ہمارے میں نے کہا فقہ کے 4 بڑے ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ داڑھی کو کٹانا، کتروانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور ہم لوگ، یہ کیسا گناہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے؟ نماز پڑھیں گے ساتھ، زکوٰۃ دیں گے ساتھ، حج کریں گے ساتھ، روزہ رکھیں گے ساتھ، یہ کیسا گناہ ہے؟ باقی گناہ تو اس گناہ کے وقت کے گناہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان اللہ اٹھا لیتے ہیں اس کے اندر سے، چور جب چوری کرتا ہے تو ایمان کو نکال لیا جاتا ہے، لیکن وہ اس وقت تک ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کا تعلق ہماری ہر عبادت کے ساتھ ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ آج 16ویں صدی کے آخر میں ہندوستان کی سرزمین پر انگریز آیا، ٹھنڈے علاقے کا انگریز آیا، اس نے یہاں آ کر اپنا لباس نہیں بدلا، اپنی تہذیب نہیں بدلی، اتنا اپنے تہذیب اور لباس کے اندر مگن رہا کہ ہمیں ہضم کر کے چلا گیا۔ آج ہماری تہذیب کے اندر بھی وہی کچھ ہے۔ جب تک میں سوٹ نہ پہن لوں، میں ٹائی پتلون نہ پہن لوں، میں اپنے چہرے کو داڑھی سے جو ہے وہ صاف نہ کر لوں، اس وقت تک تو گویا معاشرہ مجھے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، قبول ہی نہیں کرتا۔ اور بعض لوگ تو عجیب عجیب قسم کے اعذار بھی پیش کرتے ہیں، نوکری نہیں ملتی، ایسا ہے ایسا ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر کے جو پیسہ ہم کمائیں، نبی کی سنت سے ہٹ کر اور حرام اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے جو پیسہ، اس میں کیا برکت ہوگی ہمارے لیے؟ راستے رزق کے اللہ کھولتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنت کی خاطر اگر ہم دنیا کو لات ماریں گے نا، اللہ تعالیٰ 10 رزق کے راستے اور ایسی جگہوں سے کھولیں گے کہ ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ رازق تو اللہ ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے۔ ہم اب من تشبہ بقوم، متکبر لوگوں کا مزاج تھا کہ وہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی، ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں گے، وہ حصہ جہنم کے اندر جلنے والا ہے۔ کیوں؟ کہ کہیں مغرور و متکبر کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ تو بھائی اگر انسان، ہم کافر کے کفر مذہب کو اختیار نہیں کرتے اس لیے کہ وہ کافر ہے، تو پھر اس کی تہذیب کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ پھر اس کے ساتھ مشابہت کرنے کے لیے ہم اپنی داڑھی کو کٹا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف ایک نبی کی بلکہ انبیاء کی سنت ہے۔ بھئی جب سر پر بال رکھ کر ہم ڈان بننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سر والے بال جب یہاں تک پھیلا لیتے ہیں تو داڑھی کے بالوں سے کیا گن آتی ہے آدمی کو؟ تو حسن ہے۔ سائنس کی دنیا میں چلے جائیں،
طب کی دنیا میں چلے جائیں، وہاں حکیم، دانشور اور زعماء اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس کا کتنا فائدہ ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی یہ مبارک سنت، لیکن میرا معاشرہ اسے فیشن کی نظر کر دیتا ہے۔ ہم فیشن کے کیوں قریب ہیں؟ اس لیے کہ سنت سے دور ہیں۔ جب ایک معاشرہ سنت کے قریب آتا ہے پھر اس معاشرے کے اندر فیشن نہیں آتا۔ ہمیں بار بار یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ ہم اپنے پڑوسی ملک افغانستان کی سرزمین پہ دیکھیں، آج بھی وہ لوگ دنیا کے بڑے سے بڑے طاقتور بادشاہ سے بھی ملتے ہیں، وہ اپنا کلچر نہیں چھوڑتے۔ سر پر عمامہ باندھا ہے، کندھے پہ چادر رکھی ہے، ڈھیلا ڈھالا شلوار قمیص والا لباس ہے، متاثر نہیں ہوتے، وہ مؤثر ہیں۔ یہ شان تھی اللہ کے نبی کے صحابہ کی۔ جہاں بھی گئے، طاقتور بادشاہوں کے دربار میں بھی گئے، عیش و عشرت والے ماحول میں بھی گئے، صحابہ نے اپنی شان کو نہیں چھوڑا۔ دنیا کو بدل کر چلے گئے، دنیا ان سے متاثر ہوئی ہے، لیکن صحابہ دنیا سے متاثر نہیں ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ شام کے گورنر ہیں، متاثر نہیں ہوئے دولت سے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابو عبیدہ تم اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہو جسے دنیا نہیں بدل سکی۔ دنیا بدل گئی۔ شام جیسی عظیم الشان عیش و عشرت والی سرسبز و شاداب سرزمین کا گورنر اور اس کا گھر ایک خیمہ، جنگل کے اندر ایک چھوٹا سا گھر، کھجور کی چھالوں کا بنا ہوا چھپر نما گھر، ٹوٹا ہوا برتن پانی کا جس سے پانی پیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو رہبان باللیل فرسان بالنہار، دن کو گھوڑوں کی پشت پر جہاد کر کے اسلام کے جھنڈے کو بلند کر کے دنیا پہ اپنی پہچان دنیا پہ چھوڑی ہے۔ دنیا کو کھا گئے ہیں، ہضم کر گئے دنیا کو، اپنی تہذیب دے کر، اپنی ثقافت دے کر، اللہ کے نام، اللہ کے نبی کی سنتیں معاشرے کے اندر دے کر وہ لوگ یہاں سے چلے گئے۔ یہ ہمارا معاشرہ بھی عجیب معاشرہ ہے۔ انگریز ہمارے اس خطے میں کیا آیا کہ ہم نے اس کا سب کچھ لے لیا، سب کچھ لے لیا، اور یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ لوگ ان سنتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ داڑھی کا مذاق اڑا دیا۔ یاد رکھیے اگر کوئی آدمی داڑھی کو نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے یا استہزاء کرتا ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اسے اپنا نکاح دوبارہ پڑھنا چاہیے اگر وہ اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو جو بات اللہ کے نبی سے، صحابہ کرام سے، ان کے شاگردوں سے ہوتی ہوتی امت تک پہنچتی ہے، یہ ہے دین کی اصل تصویر۔ ہم کسی ایسے آدمی کے دھوکے میں نہ آئیں جو صحابہ کرام کی دین کی تعبیر و تشریح سے ہٹ کر ہمیں اپنی فکر کے جو ہے وہ تابع بنانا چاہتا ہے۔ ہم اتنے سادہ نہیں ہیں، اس لیے کہتے ہیں اہل علم کے قدموں میں آئیں، دین کو سیکھیں، پوچھ پوچھ کر چلیں۔ یہ میڈیا دین ان راستوں سے نہیں آتا۔ ٹھیک ہے ایک سہارا تو ہے، لیکن یہاں ہر قسم کا فرد، ہر قسم کے لوگ موجود ہیں۔ میری ساری گفتگو کا خلاصہ کوئی فرد نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے کسی ایک آدمی کو ہٹ کیا ہو، نہیں، ایسی بات نہیں۔ ہم سب جو ہے وہ دین کے محتاج ہیں، ہر وقت محتاج ہیں۔ جس ممبر پہ بیٹھ کے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس ممبر سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ دین کی اصل تصویر آپ کو بتلائی گئی۔ یہ گمراہیت والے راستے جو ہیں نہیں، اصل تصویر وہ تعبیر اور وہ تشریح، جس تعبیر اور جس تشریح پر اللہ کے نبی کے صحابہ، ان کے شاگرد اور بعد کے لوگ متفق رہے۔ بکھرے ہوئے راستے، چند لوگوں کا دین، چند لوگوں کا مذہب، چند لوگوں کی رائے، اس طرف نہیں۔ اس لیے میری یہ خواہش ہوگی کہ ہمارے اس وقت اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، شاید ان کے دل میں پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کی اس سنت کو زندہ کرنا ہے۔ بھائی ارادہ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جن کی ہے وہ اور اہتمام کے ساتھ، جن کے چہروں پر داڑھی نہیں، وہ اپنے چہرے کو ایسا بنائیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہم مسجد کے دروازے سے نکل سکتے ہیں، ابھی موت تو ہمارے یہاں پر ہے، یہ دل کی حرکت تھوڑی سی بند ہو جائے، یہ پڑی ہے موت ہمارے، یہ دل کے قریب تھوڑا سا یوں ہو جائے تو ہم اللہ کے پاس، تو ہم اللہ کے نبی کو اس